جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ نظم ہے 10th کلاس کی جیوے جیوے پاکستان. تو اس پہ مشتمل ہے اور اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ایم سی کیوز بیٹا بنتے ہیں وہ 2 ایم سی کیوز ہیں. میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا. شاعر کا نام ہے جمیل الدین عالی. سب سے پہلے ان کا سن پیدائش، ڈیٹ آف برتھ جسے کہیں گے، جو کہ ساتھ میں تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اور سن وفات 20 جنوری 1926 اور وفات 23 نومبر 2015. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور جمیل الدین عالی دہلی میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی. ایم سی کیوز: وہ ریاست لوہاروں کے نواب علاؤ الدین علائی کے پوتے تھے. کیا تھے؟ علاؤ الدین علائی کے پوتے تھے. تو علائی جو ہے وہ کون تھے کہ مرزا غالب کے دوست اور شاگرد بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ اضافی جو ہے معلومات دی گئی ہے. تو 1951 میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں شامل ہو گئے. صدر پاکستان ایوب خان کے افسر بکار خاص بھی رہے. ٹھیک ہے، خاص کاموں کے پرسنل سیکرٹری جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام جب ہوا تو انہی کی کاوشوں سے ہوا تھا. پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے سبق نمبر 1 میں بھی جو ہے بات کی تھی، تو مرزا محمد سعید کے سبق میں. ٹھیک ہے. تو 1967 میں روزنامہ جنگ سے بطور کالم نگار وابستہ ہوئے. روزنامہ جنگ اور متعدد ادبی اعزازات بھی حاصل کر چکے ہیں. جمیل الدین عالی کا شمار بسیار نویس ادیبوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے دور کے اعلیٰ ترین جو ہے وہ ادیبوں میں. انہوں نے سفر نامے، غزلیں، دوہے، گیت اور ملی نغمے بھی لکھے. ان کے ملی نغمے مختلف نصابات کا حصہ رہے ہیں، یعنی کہ کتابوں میں شامل ہیں. تو آج کا ملی نغمہ بھی جو ہے وہ بے حد مشہور ہے، زبان زد عام ہوتا ہے. جیسا کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ آزادی کا مہینہ ہے، یعنی کہ اگست. تو پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، اور اسی حوالے سے ہم یوم آزادی بھی مناتے ہیں. اس دفعہ ہم نے مضمون بھی تیار کرنا ہے اس کا. تو جمیل الدین عالی کی تصانیف کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی معروف تصانیف میں غزلیں، دوہے، یہ سارا حصہ جو ہے وہ اہم ہے جناب. گیت، جیوے جیوے پاکستان، اور یہ جو جیوے جیوے پاکستان جو کتاب ہے جناب، اسی میں سے تو آج کا جو ہے وہ ملی نغمہ جو ہے وہ لیا گیا ہے. تو دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، صدا کر چلے اور دعا کر چلے شامل ہے. تو 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں ان کے ملی نغمے جو ہے وہ خاصی شہرت ملی. یہ ملی نغمہ بھی انہی مقبول عام ترانوں میں سے شامل ہے، جیوے جیوے پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو آئیے ہم ملی نغمے کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کس انداز میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور یہ جو بار بار لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، اس کو ترنم میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا واٹس ایپ گروپ کے اندر. تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ سنیے گا. تو اس سے جو ہے وہ آپ ایک تو مل کر آپ نے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے. اور آپ کی کلاس میں بہت سے بچے ہیں جن کو یہ آتا بھی ہے، اگر وہ آ جائے ہوں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو میں کہوں گا کہ مل کر پڑھیں، یا 2 دن میں اس کو تیار کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. حمزہ وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اور بھی باقی جو بچے، محسن ندیم آ جائے اس کو بھی بولیں، تو مل کر جو ہے وہ اس نغمے کو ایک دفعہ ریکارڈ بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو ملی نغمے کا آغاز ہوتا ہے وہ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، یعنی کہ دعائیہ الفاظ ہیں
جیتے رہنا جیسے کہتے ہیں نا، ہمیشہ جیتے رہو، تو اس الفاظ کو جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ جمیل الدین عالی کا ایک انٹرویو پڑھا، تو جنگ اخبار میں جو ہے وہ آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ نظم ابتدائی دور میں انہوں نے جو ہے وہ لکھی تھی پی آئی اے کے لیے، ٹھیک ہے، جب وہ دیار غیر میں تھے اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، تو اس میں جو ہے وہ پی آئی اے کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی سے اس ملی نغمے کو نشر کرنا تھا، تو اس میں پھر جمیل الدین عالی سے کہا گیا، انہوں نے اس میں کچھ اضافہ کیا، کچھ تبدیلی کی، اور پاکستان کے لیے یہ ملی نغمہ بے حد جو ہے وہ مقبول ہوا۔ تو پہلا بند جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، پہلے شعر کی، تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، ٹھیک ہے۔ تو شاعر جو ہے جمیل الدین عالی، اور پھلواری کیا ہوتی ہے جناب؟ پھولوں والی، ٹھیک ہے، جو کیاری کو کہیں گے جس کے اندر جو ہے بہت سے پھول ہوں، اور پیاری پیاری خوبصورت سی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر جو جناب بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وطن کو اللہ تعالی ہمیشہ قائم و دائم رکھے، جیوے جیوے کا مطلب ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور میرا وطن نہایت خوبصورت گلستان کی طرح ہے، جس میں ہر رنگ کے جو ہے وہ پیارے پیارے خوشبودار پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو شاعر جمیل الدین عالی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بند میں، چونکہ یہ اکٹھا شعر ہے، اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ یہ ایک بند ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن جب پیپر میں آئے گا تو یقیناً آپ کو ایک ہی شعر جو ہے وہ آئے گا، تو ہم اس کی جناب تشریح کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ آپ نے ذرا فوکس کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر نے اس بند میں اپنے وطن پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، یہ ہمیشہ زندہ و آئندہ رہنے والا ملک ہے۔ پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت اور زرخیز ملک ہے، یہ ایک روشن اور اجالے سے بھرا ملک ہے، یہ ملک ایک باغ کی مانند ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں جو اس کی سرزمین کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میرا وطن پھولوں سے سجی ہوئی ایک پھولوں کی کیاری ہے، اور خدا اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور ملی نغمے سے شعر مجھے یاد آیا، وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی 3 یا 4 کلاس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ سوہنی درتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے۔ تو یہ شعر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی تشریح میں، یا کسی بھی ملی نغمے کا کوئی بھی شعر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس گلشن کی پھلواری میں کھلے ہوئے پھولوں کا رنگ ڈھنگ اور خوشبو بالکل جدا ہے۔ ان پھولوں سے مراد اگر اس وطن کے صوبے ہوں تو ہر صوبے کے رہن سہن اور رنگ میں فرق ہے، مگر مقصود سب کا ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ ہر پھول اپنی خوشبو سے وطن کی فضا کو معطر کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں آپس میں یکجاں رہنے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس ملک کی جو ہے خوبصورتی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا ویو اوپر کرتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 2 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تو پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تو وطن کی محبت میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل سے مختلف راگ نشر ہوتے ہیں، جب عوام یہ راگ سنتے ہیں تو بے اختیار یہ دعا کرتے ہیں کہ اس وطن کو اللہ تعالی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ شاعر نے
وطن پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے دل کا پرندہ اپنے پر بکھیرتا ہے تو میرے اندر پاکستان سے محبت اور عقیدت کے نغمے بکھر جاتے ہیں۔ جب بھی جو ہے وہ کوئی ملی نغمہ گنگناتا ہوں تو وہ صرف اور صرف پیارے پاکستان کی عظمت اور سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اور جب سننے والے یہ ساز اور نغمہ سنتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ گنگناتے ہیں اور میرے دھن کے ساتھ جھومتے اور لہرانے لگتے ہیں۔ یعنی میری زبان سے جب بھی کوئی نغمہ نکلتا ہے تو وہ اپنے وطن کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنے وطن کے لیے ہیں اور وطن ہمارے لیے ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پیارے وطن کے چاہنے والوں، سروں کو سن کر یہ نہ صرف تھراتے ہیں بلکہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اور ان سب پر ایک خاص دھن سوار ہو جاتی ہے اور وہ اس دھن میں مست دکھائی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ان کی دلی کیفیات نہایت مسرور ہو کر ایک ہی دھڑکن بن جاتی ہے، اور پرچم کشائے مہر و وفا ہے میرا وطن، انسانیت کے دل کی صدا ہے میرا وطن۔ اور بقول احمد ندیم قاسمی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو خدا کرے کہ میرا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے، میرا وطن ترقی کے منازل طے کرتا رہے۔ تو پیارے بچوں، یہ دوسرا شعر جس کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے تشریح بیان کر رہا تھا۔ تو اب ہم تیسرے شعر کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو ہوم ورک میں آپ کو بتاتا جاؤں وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے بند کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ تو بند نمبر 3 کچھ یوں ہے کہ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، تو بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لایا، بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ تو مفہوم کیا بنے گا جی؟ پاکستان نے لاکھوں پریشان حال لوگوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا۔ پاکستان کا مقام وہی ہے جو لاکھوں ستاروں کے جرمٹ میں سورج کو حاصل ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم جو ہے وہ رکھے، یہ دعا دی جا رہی ہے آخر میں، جسے کہا جا رہا ہے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تو اس بند میں بھی جمیل الدین عالی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان محبت اور امن کا گہوارہ ہے، اس نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملایا ہے۔ برِ صغیر میں مسلمان قسم پسی کی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، تو انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ جب پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہوا تو مسلمانوں میں آزادی کی امید جاگی، اور تمام مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد ہو گئے، اور پاکستان ان کی خواہش کا مرکز بنا۔ تو بقول شاعر کہ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ تو آج پاکستان میں لوگ محبت سے رہتے ہیں، یہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سورج تمام دنیا کو منور کرتا ہے، اسی طرح پاکستان بھی تمام اسلامی دنیا کو روشن کرتا ہے، اور پاکستان کو اسلامی دنیا کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کو محبت اور امن کی روشنی سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، خدا اسے ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے۔ اور شاعر اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بچھڑے ہوئے وہ لوگ جو ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے موتی گر پڑتے ہیں اور اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ تو بالکل اسی طرح اگر
بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو ایک خوبصورت مالا بن جاتی ہے. تو پاکستان بھی اس موتیوں سے بنی مالا کی طرح ہے. تو یہ تھی آج کا ہمارا جو کلاس اور اس کا لیکچر. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. محمد امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.